تو مینجمنٹ یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ بڑی بڑی کارپوریٹ عمارتیں، سوٹ پہنے لوگ، ہے نا؟ بالکل، لیکن اگر دیکھیں تو یہ ہماری زندگی میں ہر جگہ ہے، چاہے وہ گھر کا بجٹ ہو یا کوئی چھوٹا سا ایونٹ پلان کرنا ہو۔ صحیح۔ اور آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں جانے والے ہیں۔ ہمارے پاس بزنس ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ ماڈیول کے کچھ نوٹس ہیں۔ اور ہمارا مقصد صرف ان کو پڑھنا نہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو اصل اصول ہیں ان کو سمجھنا ہے کہ کتابی باتیں اصل دنیا میں کیسے کام کرتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال، ہم لفظ تنظیم یا آرگنائزیشن بہت استعمال کرتے ہیں، آخر یہ ہے کیا؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ایک تنظیم صرف لوگوں کا ہجوم نہیں ہوتی۔ اچھا۔ اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: ایک مشترکہ مقصد، کچھ لوگ جو اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہوں، اور ایک ڈھانچہ جس کے تحت وہ کام کریں۔ تو مطلب ایک دفتر بھی تنظیم ہے اور ایک کرکٹ ٹیم بھی؟ جی بالکل، ایک دفتر، ایک کرکٹ ٹیم، ایک اسپتال، یہ سب تنظیمیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ تنظیم ہے تو پھر مینجمنٹ کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف لوگوں سے کام نکلوانا ہے؟ بالکل، اور یہیں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ مینجمنٹ صرف کام کروانا نہیں، بلکہ کام کو 2 خاص طریقوں سے کروانا ہے: مؤثر طریقے سے یعنی ایفیکٹولی، اور کارآمد طریقے سے یعنی ایفیشینٹلی۔ اچھا، یہ دونوں الفاظ ایفیکٹولی اور ایفیشینٹلی سننے میں تو بہت ایک جیسے لگتے ہیں، ان میں اصل فرق کیا ہے؟ اچھا، اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جی۔ فرض کریں ایک کمپنی گاڑیاں بنا رہی ہے، ایسی گاڑیاں جو 1 لیٹر میں 50 کلومیٹر چلتی ہیں۔ اوہ، بہت ایفیشینٹ۔ بالکل، یہ بہت کارآمد یا ایفیکٹو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کم وسائل میں زیادہ کام کر رہی ہے۔ لیکن اگر ان گاڑیوں کا ڈیزائن اتنا برا ہے کہ کوئی انہیں خریدنا ہی نہیں چاہتا، تو کمپنی مؤثر یا ایفیکٹو نہیں ہے۔ اچھا۔ کیونکہ وہ صحیح کام نہیں کر رہی۔ تو کارآمدی کا تعلق ہے کام کو صحیح طریقے سے کرنے سے، اور مؤثریت کا صحیح کام کرنے سے۔ واہ، یہ زبردست مثال ہے۔ یعنی آپ دنیا کی سب سے بہترین سیڑھی بنا لیں، لیکن اگر وہ غلط دیوار سے لگی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اچھے مینیجر کو ان دونوں میں توازن رکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مینیجر یہ توازن رکھتا کیسے ہے؟ مطلب عملی طور پر وہ سارا دن کرتا کیا ہے؟ بالکل، اس کے کام کو سمجھنے کے لیے 4 بنیادی ستون ہیں۔ انہیں POLC کہتے ہیں۔ POLC؟ جی، یعنی پلاننگ منصوبہ بندی، آرگنائزنگ تنظیم سازی، لیڈنگ قیادت، اور کنٹرولنگ یعنی کنٹرول۔ تو پہلا قدم منصوبہ بندی، یعنی یہ طے کرنا کہ جانا کہاں ہے۔ جی، آپ اہداف طے کرتے ہیں اور وہاں تک پہنچنے کا نقشہ بناتے ہیں۔ پھر آتی ہے تنظیم سازی، یعنی اپنی ٹیم اور وسائل کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ اس نقشے پر چل سکیں۔ کون کیا کرے گا، کس کے پاس کیا اختیار ہوگا، یہ سب۔ اور پھر آتی ہے قیادت، لیڈنگ۔ اس میں کیا خاص ہے؟ یہ صرف لوگوں کو بتانا تو نہیں کہ کیا کرنا ہے؟ بالکل نہیں، یہی تو فرق ہے ایک اوسط مینیجر اور ایک عظیم لیڈر میں۔ کام تو کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن لیڈنگ کا مطلب ہے لوگوں کو مقصد پر یقین دلانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اور مشکل وقت میں ان کی رہنمائی کرنا۔ بالکل۔ اور آخر میں آتا ہے کنٹرول، یعنی یہ دیکھنا کہ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو اسے واپس ٹریک پر لانا۔ یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن کیا یہ سب الگ الگ کام ہے؟ مطلب پہلے پلاننگ پھر؟ نہیں، اور یہی سب سے اہم نکتہ ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ یہ ایک گاڑی کے 4 پہیوں کی طرح ہے جو ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا۔ بہت سے نئے مینیجرز یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ان میں سے صرف 1 یا 2 پر توجہ دیتے ہیں۔ کوئی صرف پلاننگ کرتا رہتا ہے، کوئی صرف سب کا دوست بنا رہتا ہے، لیکن مشکل فیصلے نہیں کرتا۔ اصل چیلنج ان 4 کو ایک ساتھ چلانا ہے۔ یعنی ایک مینیجر کو ایک ہی وقت میں کئی چہرے دکھانے پڑتے ہیں، وہ صرف ایک باس نہیں ہوتا۔ بالکل۔ ایک مفکر ہے منسبرگ، انہوں نے کہا تھا کہ ایک مینیجر دن بھر میں 10 مختلف کرداروں کے درمیان سوئچ کرتا ہے۔ 10 کردار؟ جی، وہ کبھی ایک لیڈر ہوتا ہے، کبھی رابطہ کار، کبھی معلومات اکٹھی کرتا ہے، کبھی مسائل حل کرتا ہے، اور کبھی مذاکرات کار ہوتا ہے۔ ایک اچھا مینیجر وہی ہے جو صورتحال کے مطابق اپنا کردار بدل سکے۔ اور ان سب کرداروں کو نبھانے کے لیے تو خاص قسم کی مہارتیں یعنی سکلز بھی چاہیے ہوں گی۔ جی،
اور انہیں 3 بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی ہیں تکنیکی مہارتیں یعنی ٹیکنیکل سکلز، آپ کے کام کا علم۔ جیسے IT مینیجر کو ٹیکنالوجی کی سمجھ ہو۔ بالکل۔ دوسری ہیں انسانی مہارتیں ہیومن سکلز، یعنی لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت۔ اور تیسری ہیں تصوراتی مہارتیں یعنی کنسیپچول سکلز۔ بڑی تصویر دیکھنے کی صلاحیت۔ جی، یہ سمجھنا کہ تنظیم کے مختلف حصے ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہیں اور مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تصوراتی مہارتیں زیادہ اہم ہو جاتی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک CEO کو اپنی کمپنی کی تکنیکی تفصیلات جاننے کی ضرورت نہیں؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے تکنیکی تفصیلات بالکل نہیں معلوم ہونی چاہیے، لیکن اس کا بنیادی کام وہ نہیں ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، نچلی سطح کے مینیجر کے لیے تکنیکی مہارت سب سے اہم ہے، لیکن CEO کا کام جہاز اڑانا نہیں، بلکہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جہاز کو کس منزل کی طرف لے جانا ہے۔ اس کے لیے اسے نقشے اور موسم کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو مینیجر منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن وہ کن چیزوں کو دیکھ کر کرتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک خلا میں تو کام نہیں کر رہا ہوتا۔ بالکل نہیں۔ ہر تنظیم ایک ماحول میں کام کرتی ہے، ایک اندرونی ماحول اور ایک بیرونی۔ اندرونی تو ہو گیا کمپنی کا کلچر، اس کے لوگ۔ جی، لیکن اصل چیلنج بیرونی ماحول ہے، جس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں، جیسے معیشت کی حالت، حکومت کی پالیسیاں، آپ کے مد مقابل آپ کے گاہک۔ تو ایک کامیاب مینیجر ایک جہاز کے کپتان کی طرح ہوتا ہے جو مسلسل موسم پر نظر رکھتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ افق پر کوئی طوفان تو نہیں آ رہا، اور پھر اس کے مطابق اپنے جہاز کا رخ موڑتا ہے۔ اور اسی موسم کو دیکھ کر اہداف مقرر کیے جاتے ہوں گے۔ میں نے اسمارٹ اہداف کے بارے میں بہت سنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اہداف کو زیادہ مؤثر بنانے کا ایک فارمولا ہے۔ اکثر لوگ بہت مبہم ویگ اہداف بناتے ہیں، جیسے ہم اپنی فروخت بڑھائیں گے۔ یہ تو ایک بیکار ہدف ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب کامیاب ہوئے۔ بالکل۔ تو اسمارٹ کا مطلب ہے اسپیسیفک، واضح، میجربل، قابل پیمائش، اچیویبل، قابل حصول، ریلیونٹ، مقصد سے متعلقہ، اور ٹائم باؤنڈ یعنی وقت کا پابند۔ تو اسی مثال میں ایک اسمارٹ ہدف کیسا ہوگا؟ ایک اسمارٹ ہدف یہ ہوگا، ہم اگلے 6 مہینوں میں اپنی ای کامرس ویب سائٹ کے ذریعے فروخت کو 20% تک بڑھائیں گے۔ اب یہ واضح ہے، اسے ناپا جا سکتا ہے، اور اس کی ایک ڈیڈ لائن بھی ہے۔ یہ بہت عملی طریقہ ہے، لیکن اہداف تک پہنچنے کے لیے تو بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ کیا فیصلہ سازی کی بھی کوئی سائنس ہے؟ اس کے مختلف ماڈلز ہیں۔ ایک ہے عقلی ماڈل، ریشنل ماڈل، جو کہتا ہے کہ آپ ہر مسئلے کے تمام ممکنہ حل تلاش کریں، ان کا تجزیہ کریں اور پھر بہترین کا انتخاب کریں۔ یہ تو کتابوں میں ہی اچھا لگتا ہے، اصل زندگی میں تو؟ اصل زندگی میں ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس کبھی بھی مکمل معلومات یا لامحدود وقت نہیں ہوتا۔ صحیح۔ یہیں پر ایک زیادہ حقیقت پسندانہ نظریہ آتا ہے، جسے محدود عقلیت یا باؤنڈڈ ریشنالٹی کہتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ ہم بہترین کے بجائے ایک کافی حد تک اچھا حل تلاش کرتے ہیں۔ مطلب جو اس وقت کام کر جائے۔ جی، آپ بہترین کے بجائے کافی اچھا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ کام آگے بڑھے۔ اور کبھی کبھی تو لوگ صرف اپنی گٹ فیلنگ، مطلب اپنے تجربے کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جی، اور اسے بدیہی یا انٹیوٹیو ماڈل کہتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ سالوں کے تجربے کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ایک تجربہ کار مینیجر اکثر ان تینوں ماڈلز کا مرکب استعمال کرتا ہے۔ وہ ڈیٹا بھی دیکھتا ہے، اپنی حدود کو بھی سمجھتا ہے، اور اپنے تجربے پر بھی بھروسہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بہترین منصوبہ بن گیا، فیصلے بھی ہو گئے، لیکن ایک اچھا منصوبہ کاغذ پر تو بہت اچھا لگتا ہے، اسے حقیقت میں کیسے بدلا جائے؟ یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کا سب سے مشکل حصہ ہے۔ پہلا قدم ہے حکمت عملی بنانا۔ اس میں کمپنیاں اکثر SWOT تجزیہ کرتی ہیں۔ SWOT یعنی اپنی طاقت، کمزوریاں، مواقع اور خطرات کا جائزہ۔ جی، یہ ایک طرح کا خود احتسابی عمل ہے، اور اس کے بعد آتا ہے نفاذ یعنی عمل درآمد، اور یہیں پر اکثر بہترین حکمت عملی بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ اچھا۔ ایک بہترین حکمت عملی اگر اس پر ٹھیک سے عمل نہ ہو، ایک بیکار حکمت عملی سے بھی بدتر ہے جس پر پوری ٹیم عمل کر رہی ہو۔ اور عمل درآمد کے لیے تو ایک خاص قسم کے تنظیمی ڈھانچے کی بھی ضرورت ہوتی ہوگی۔
بالکل، دو قسم کے بنیادی ڈھانچے ہیں۔ ایک ہے میکینسٹک، جو ایک مشین کی طرح سخت اصولوں پر کام کرتا ہے، جیسے ایک سرکاری ادارہ۔ جی، اور دوسرا ہے آرگینک، جو ایک زندہ جاندار کی طرح لچکدار اور موافقت پذیر ہوتا ہے۔ اس میں ٹیموں کو زیادہ آزادی ہوتی ہے۔ تو آج کل کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں آرگینک ڈھانچے زیادہ کامیاب ہوتے ہوں گے؟ بالکل، اسے ایسے سمجھیں کہ میکینسٹک ڈھانچہ ایک کلاسیکل آرکیسٹرا کی طرح ہے، جہاں ہر کوئی پہلے سے لکھی ہوئی دھن بجاتا ہے، جبکہ آرگینک ڈھانچہ ایک جیز بینڈ کی طرح ہے، جہاں موسیقار ایک مرکزی دھن کے گرد خود سے بہتر دھنیں تخلیق کرتے ہیں۔ یہ تبدیلی کے بعد بہت اہم ہے، کیونکہ تنظیمیں لوگوں سے بنتی ہیں اور لوگ اکثر تبدیلی سے گھبراتے ہیں۔ اسے کیسے سنبھالا جائے؟ یہ مینجمنٹ کا شاید سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک مشہور ماڈل ہے جسے لیو ان کا 3 اسٹیپ ماڈل کہتے ہیں۔ پہلا قدم ہے انفریزنگ، یعنی جمود کو توڑنا، لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ تبدیلی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا قدم ہے چینجنگ، یعنی نئی تبدیلی کو متعارف کروانا، اور سب سے اہم تیسرا قدم ہے ری فریزنگ۔ ری فریزنگ، یعنی اس نئی تبدیلی کو معمول بنانا۔ جی، تاکہ لوگ واپس پرانے طریقوں پر نہ چلے جائیں۔ اور اس قسم کی تبدیلی لانے کے لیے تو ایک خاص قسم کی قیادت کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ جی، ایک ہوتی ہے ٹرانزیکشنل لیڈرشپ، یعنی کام کے بدلے انعام کا لین دین۔ یہ روزمرہ کے کاموں کے لیے ٹھیک ہے، لیکن بڑی تبدیلی کے لیے؟ بڑی تبدیلی یا جدت ترازی کے لیے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ لیڈر ہے جو صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ کیوں کرنا ہے۔ وہ اپنے ویژن سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، انہیں ایک بڑے مقصد کا حصہ بناتا ہے۔ وہ لوگوں کو صرف نقشہ نہیں دیتا، بلکہ منزل کی خوبصورتی دکھاتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس سب کے لیے لوگوں کا حوصلہ بلند رکھنا بھی ضروری ہے۔ آخر لوگوں کو کام پر آمادہ کیسے کیا جائے؟ کیا اچھی تنخواہ ہی سب کچھ ہے؟ یہی تو سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ہرٹزبرگ نامی ایک مفکر نے ایک بہت دلچسپ بات کہی تھی۔ اس نے کہا کہ تنخواہ، اچھی ورکنگ کنڈیشنز، یہ ایسی چیزیں ہیں جو صرف عدم اطمینان کو روکتی ہیں۔ اچھا، ان کے ہونے سے آپ خوش نہیں ہوتے؟ ان کے ہونے سے آپ خوشی سے ناچیں گے نہیں، ان کے نہ ہونے سے تکلیف ضرور ہوگی، لیکن یہ اصل محرک نہیں ہے۔ تو پھر اصل حوصلہ افزائی یا موٹیویشن کہاں سے آتی ہے؟ ہرٹزبرگ کے مطابق اصل حوصلہ افزائی اندرونی عوامل سے آتی ہے۔ جب آپ کے کام کو پہچانا جائے، جب آپ کو ذمہ داری دی جائے، جب آپ کو لگے کہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک اچھا مینیجر یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو پنجرے میں رکھنے کے لیے صرف دانہ ڈالنا کافی نہیں، انہیں اوڑھنے کے لیے آسمان بھی دینا پڑتا ہے۔ زبردست۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے مینجمنٹ کی بنیادی تعریف سے شروع کیا، یہ سمجھا کہ صرف محنت کرنا کافی نہیں، صحیح سمت میں محنت کرنا ضروری ہے۔ جی، پھر ہم نے دیکھا کہ ایک مینیجر باوقت منصوبہ ساز، لیڈر اور جج جیسے کئی کردار نبھاتا ہے۔ ہم نے منصوبہ بندی، فیصلہ سازی اور حکمت عملی کے عمل کو سمجھا، اور آخر میں اس سب کے مرکز میں موجود انسان یعنی تبدیلی، قیادت اور حوصلہ افزائی پر بات کی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام فریم ورک اور ماڈلز صرف نظریاتی نہیں ہیں، یہ سوچنے کے عملی اوزار ہیں۔ یہ آپ کو کسی بھی صورتحال کا تجزیہ کرنے اور بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتے ہیں، چاہے آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی چلا رہے ہوں یا اپنی مقامی سپورٹس ٹیم کے کپتان ہوں۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں ایک سوال کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گا۔ جیسے جیسے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اور آٹومیشن کام کی جگہ پر عام ہوتے جا رہے ہیں، تو ان تمام کلاسیکل مینجمنٹ مہارتوں میں سے کون سی مہارت مستقبل میں انسانوں کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ناقابل تلافی رہے گی؟ کیا وہ بڑی تصویر دیکھنے کی تصوراتی مہارت ہوگی، لوگوں کو سمجھنے اور جوڑنے کی انسانی مہارت؟ زندگی کے ایک بہت ہی اہم سفر کا جائزہ لیں گے، یعنی ایک نئے ملازم کا سفر۔ جی، اس لمحے سے جب کمپنی کو احساس ہوتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے پہلے دن، اس کی ترقی، اور آخر میں یہ کہ اس کی محنت کی قیمت کیا ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اسٹریٹیجک فریم ورکس پر کچھ نوٹس اور مضامین ہیں، اور ان کی مدد سے ہم یہ پورا نظام سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
اور یہ صرف HR کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو کسی بھی تنظیم میں کام کرتا ہے۔ عام طور پر جب ہم HR کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں نوکری دینا یا نکالنا ہی آتا ہے۔ جی، بس یہی دو کام لگتے ہیں۔ لیکن یہ مواد کہتا ہے کہ HR کا کردار اس سے کہیں بڑا ہے، یہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر کا ہے۔ مطلب HR صرف لوگوں کو مینج نہیں کرتا، بلکہ کمپنی کے بڑے مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ملازمین کو ہیومن کیپٹل کے طور پر دیکھتا ہے، یعنی ایک قیمتی اثاثہ۔ بالکل۔ اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ خطرات کو کم کرنا۔ یہ شعبہ صرف اثاثے نہیں بناتا بلکہ کمپنی کو قانونی مسائل سے بھی بچاتا ہے۔ اچھا، جیسے لیبر قانون وغیرہ؟ جی، یہ یقینی بناتا ہے کہ لیبر قانونوں پر عمل ہو رہا ہے تاکہ کمپنی پر کوئی جرمانہ نہ ہو یا اس کی ساکھ خراب نہ ہو۔ اور یہ کمپنی کے کلچر یعنی ماحول کو بھی بناتا ہے۔ بالکل، ایک اچھا کلچر ملازموں کو جوڑے رکھتا ہے اور وہ کمپنی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ تو یہ صرف اصولوں کا نفاذ نہیں بلکہ ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں لوگ واقعی ترقی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سفر کا پہلا قدم کیا ہے؟ کسی کو نوکری پر رکھنے سے پہلے آپ کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ کو اصل میں چاہیے کیا؟ اس عمل کو جاب انالیسس کہتے ہیں۔ جاب انالیسس؟ جی، اور اس کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ مثلا ایک ہے آبزرویشن، یعنی آپ ملازمین کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ شاید فیکٹری ورکرز کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک سافٹ ویئر انجینئر کو گھورنے سے کیا پتا چلے گا؟ آپ کا نقطہ درست ہے، اسی لیے دوسرے طریقے بھی ہیں۔ جیسے پارٹیسپینٹ ڈائری لاگ، جہاں ملازم خود لکھتا ہے کہ وہ دن بھر کیا کرتا ہے، اور انٹرویوز بھی ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نوکری کی ایک مکمل تصویر بن جائے۔ بالکل، اور اس تجزیے سے دو بہت اہم دستاویزات نکلتی ہیں۔ ایک ہے جاب ڈسکرپشن، یعنی نوکری کی تفصیلات، جو بتاتی ہیں کہ کام کیا ہے، روزمرہ کے کام، ذمہ داریاں وغیرہ۔ صحیح۔ اور دوسری ہے جاب اسپیسیفیکیشن، جو بتاتی ہے کہ اس کام کو کرنے والے شخص میں کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، اسے مختصراً KSAOs کہتے ہیں۔ KSAOs یہ کیا ہے؟ نالج یعنی علم، اسکلز یعنی ہنر، ابیلٹیز یعنی صلاحیتیں، اور ادر کیریکٹرسٹکس یعنی دیگر خصوصیات جیسے شخصیت۔ جی، اور یہ دونوں چیزیں جاب ڈسکرپشن اور اسپیسیفیکیشن بھرتی کی بنیاد ہیں۔ اگر آپ ان میں غلطی کرتے ہیں تو پورا عمل غلط ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ عمارت کا نقشہ بنائے بغیر تعمیر شروع کر دیں۔ بہترین مثال ہے۔ آپ کو ایک بہترین بلڈر مل سکتا ہے، لیکن اگر اسے یہ نہیں معلوم کہ بنانا کیا ہے تو نتیجہ تباہ کن ہوگا۔ تو ایک بار جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کو کس قسم کا شخص چاہیے، اگلا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ چاہیے؟ کیا یہ صرف اندازہ ہے؟ نہیں، اس کے لیے بھی باقاعدہ تکنیکیں ہیں۔ ایک ہے ٹرینڈ انالیسس۔ ٹرینڈ انالیسس؟ جی، جس میں آپ پچھلے چند سالوں کے ڈیٹا کو دیکھ کر مستقبل کا اندازہ لگاتے ہیں۔ مثلاً اگر کمپنی ہر سال 10% بڑھ رہی ہے تو آپ کو اگلے سال 10% زیادہ لوگوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ ایک اور طریقہ سکیٹر پلاٹ ہے۔ اسے سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کے درمیان تعلق کو گراف پر دیکھتے ہیں۔ جیسے ایک ہسپتال میں مریضوں کی تعداد اور نرسوں کی ضرورت۔ صحیح۔ لیکن کیا یہ ڈیٹا ہمیشہ صحیح کہانی بتاتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے جو نرسوں کا کام آسان کر دے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ یہیں پر مینیجریل ججمنٹ یعنی انتظامی فیصلے کا کردار آتا ہے۔ ڈیٹا آپ کو ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن آخر میں تجربہ کار مینیجرز اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر ان نمبروں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی کیسے بدل رہی ہے اور کمپنی کے مستقبل کے منصوبے کیا ہیں۔ تو یہ سائنس اور آرٹ کا ایک امتیاز ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور کتنے لوگ چاہیے۔ اب انہیں ڈھونڈنا ہے۔ بھرتی کا عمل۔ ہاں، ذرائع تو واضح ہیں، اندرونی یعنی کمپنی کے اندر سے ہی کسی کو ترقی دینا، یا بیرونی یعنی اشتہار دینا۔ لیکن اصل چیلنج انتخاب کے عمل میں آتا ہے، خاص طور پر انٹرویوز میں۔ میں نے سنا ہے کہ ساختی یعنی اسٹرکچرڈ اور غیر ساختی یعنی انسٹرکچرڈ انٹرویوز ہوتے ہیں۔ ان میں کیا فرق ہے؟ ساختی انٹرویو میں ہر امیدوار سے پہلے سے طے شدہ ایک جیسے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ سب کا موازنہ ایک ہی پیمانے پر کر سکتے ہیں۔ بالکل، جس کے انصاف کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔
دوسری طرف غیر ساختی انٹرویو ایک کھلی گفتگو کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ امیدوار کی شخصیت اور سوچنے کے انداز کو زیادہ گہرائی میں سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا اس لچک کی وجہ سے تعصب کا خطرہ نہیں بڑھ جاتا؟ مطلب اگر ایک مینیجر کسی امیدوار کو زیادہ پسند کرتا ہے تو وہ اسے آسان سوالات پوچھ سکتا ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر بڑی کمپنیاں اب ایک ہائبرڈ ماڈل استعمال کرتی ہیں۔ یعنی دونوں کا مکس؟ جی، کچھ سوالات ساختی ہوتے ہیں تاکہ سب کو یکساں موقع ملے، اور کچھ سوالات کھلے ہوتے ہیں تاکہ امیدوار کی شخصیت کا بھی اندازہ ہو سکے۔ مقصد ایک ایسا توازن تلاش کرنا ہے جو آپ کو بہترین امیدوار منتخب کرنے میں مدد دے، نہ کہ صرف اسے جو انٹرویو دینے میں سب سے اچھا ہو۔ بالکل صحیح۔ تو ہم نے صحیح شخص کو ڈھونڈ لیا، انٹرویو کیا اور اسے ہائر کر لیا، بہترین، لیکن کام یہاں ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ شاید یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں، اب سوال یہ ہے کہ آپ اس نئے ٹیلنٹ کو کمپنی کے لیے ایک حقیقی اثاثہ کیسے بناتے ہیں؟ یہیں پر تربیت اور ترقی کا شعبہ آتا ہے، اور یہ صرف پہلے دن کی اورینٹیشن نہیں ہے۔ یہ مواد ایڈی ماڈل کا ذکر کرتا ہے، جو تربیت کا ایک بہت ہی منظم طریقہ ہے۔ ایڈی یہ ایک رینم ہے؟ جی، انالیسس، ڈیزائن، ڈیولپمنٹ، امپلیمنٹیشن اینڈ ایویلیویشن۔ اچھا، تو یہ ٹریننگ کے لیے ایک سائنٹیفک طریقہ لگتا ہے، مطلب آپ اندازے سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل، ہر قدم ڈیٹا کی بنیاد پر اٹھا رہے ہیں۔ پہلے آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ کس تربیت کی ضرورت ہے، پھر آپ پروگرام کو ڈیزائن کرتے ہیں، اسے تیار کرتے ہیں، اسے نافذ کرتے ہیں، اور سب سے اہم، آخر میں جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کام کر بھی رہا ہے یا نہیں۔ جی، یہ تو بالکل ایک انجینئرنگ پروجیکٹ کی طرح ہے۔ صحیح۔ اور تربیت خود دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک ہے آن دا جاب ٹریننگ، یعنی OJT، کام کے دوران سیکھنا، جیسے اپرینٹس شپ۔ جی، یا جاب روٹیشن، جہاں آپ کو مختلف شعبوں میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسری قسم آف دا جاب ٹریننگ ہے، جیسے لیکچرز، ورکشاپس۔ یا سیمولیٹڈ ٹریننگ، یہ کیا ہے؟ نقلی تربیت؟ اس کی سب سے بہترین مثال پائلٹس کی تربیت ہے۔ اچھا، انہیں حقیقی ہوائی جہاز اڑانے سے پہلے ایک سیمولیٹر میں ہزاروں گھنٹے تربیت دی جاتی ہے، جہاں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ تو بہت اہم ہے۔ جی، اسی طرح سرجنز کو بھی نقلی ماحول میں مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ ان شعبوں کے لیے بہت اہم ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ یہ سب بہت اچھا ہے، لیکن یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ساری مہنگی تربیت کارآمد رہی؟ کیا ملازمین کی کارکردگی واقعی بہتر ہوئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہاں، یہیں پر کارکردگی کا جائزہ یعنی پرفارمنس اپریزل کا نظام آتا ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جس سے زیادہ تر ملازم گھبراتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے۔ روایتی طریقہ گرافک ریٹنگ سکیلز ہے، جہاں مینیجر آپ کو 1 سے 5 کے پیمانے پر درجہ بندی دیتا ہے۔ ٹیم ورک میں 4، کمیونیکیشن میں 3۔ لیکن یہ بہت موضوعی ہو سکتا ہے۔ ایک مینیجر کا 4 دوسرے کے 3 کے برابر ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ مجھے یاد ہے میری پہلی نوکری میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ سال میں ایک بار ایک فارم بھرا جاتا تھا اور مینیجر کہتا تھا اچھا کام کرتے رہو۔ بس؟ ہاں، لیکن یہ مواد کچھ جدید طریقوں کا ذکر کرتا ہے، جیسے بیہیویئرلی اینکرڈ ریٹنگ سکیلز یا بارز۔ یہ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ جی، بارز اس موضوعیت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں ہر نمبر کے ساتھ رویے کی ایک ٹھوس مثال منسلک ہوتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ مثال کے طور پہ کسٹمر سروس میں 5 کا مطلب صرف بہترین نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ لکھا ہوگا ہمیشہ گاہک کی توقعات سے بڑھ کر کام کرتا ہے اور مشکل حالات کو مثبت انداز میں سنبھالتا ہے۔ تو اس سے درجہ بندی زیادہ موضوعی ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اور ایک 360 ڈگری فیڈ بیک بھی ہے۔ یہ تو نام سے ہی واضح ہے کہ فیڈ بیک ہر طرف سے آتا ہے۔ جی، اس میں آپ کو صرف اپنے مینیجر سے نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں، اپنے ماتحتوں اور بعض اوقات گاہکوں سے بھی فیڈ بیک ملتا ہے۔ یہ آپ کی کارکردگی کی ایک مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ بالکل، اس سے وہ بلائنڈ سپاٹس بھی سامنے آتے ہیں جو شاید آپ کا مینیجر نہ دیکھ پائے۔ تو یہ بارز اور 360 ڈگری سسٹم تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ بہت طاقتور ٹولز ہیں، لیکن ان میں ایک چیلنج ہے۔ کیا؟ انہیں بنانے اور نافذ کرنے میں بہت زیادہ وقت اور محنت لگتی ہے۔
خاص طور پر بارڈز کے لیے آپ کو ہر نوکری کے لیے مخصوص رویے کی مثالیں تیار کرنی پڑتی ہیں، جو چھوٹی کمپنیوں کے لیے ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ان جائزوں کا مقصد صرف فیڈ بیک دینا نہیں ہے۔ ان کے نتائج براہ راست آپ کی تنخواہ میں اضافے، ترقیوں اور مستقبل میں آپ کو کس تربیت کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک مربوط نظام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ سب باتیں آخر کار ایک ہی جگہ آ کر جڑتی ہیں، جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے: معاوضہ۔ یعنی کمپنسیشن؟ ہاں، سب سے اہم سوال۔ ہاں، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی تنخواہ کیسے طے ہوتی ہے۔ کیا اس کا کوئی منظم طریقہ ہے؟ جی ہاں، یہ صرف مینیجر کی پسند ناپسند پر منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا طریقہ ہے؟ یہ مواد تنخواہ کے منصوبے قائم کرنے کا ایک 5 قدمی عمل بیان کرتا ہے۔ پہلا قدم ہے سیلری سرویز، یعنی تنخواہ کا سروے۔ کمپنیاں یہ دیکھتی ہیں کہ مارکیٹ میں اسی طرح کی نوکریوں کے لیے دوسری کمپنیاں کیا تنخواہ دے رہی ہیں۔ بالکل، آپ کو مارکیٹ کے مطابق چلنا پڑتا ہے تاکہ آپ اچھے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ اور سروے کے بعد؟ دوسرا قدم ہے جاب ایویلیویشن، یعنی ملازمت کا جائزہ۔ اس میں ہر نوکری کو اس کی اہمیت اور مشکل کے لحاظ سے پرکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے کمپنسیبل فیکٹرز یعنی قابل تلافی عوامل استعمال ہوتے ہیں۔ جی، جیسے مہارت، کوشش، ذمہ داری اور کام کے حالات۔ مثال کے طور پر ایک سافٹ ویئر انجینئر کی نوکری میں مہارت کا فیکٹر بہت زیادہ ہوگا، جبکہ ایک فائر فائٹر کی نوکری میں کام کے حالات کا فیکٹر زیادہ مشکل ہوگا۔ بالکل، اس طرح ہر نوکری کو ایک سکور دیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت منطقی لگتا ہے۔ اس سے نوکریوں کا ایک اندرونی درجہ بندی کا نظام بن جاتا ہوگا۔ جی، تیسرے قدم میں جن نوکریوں کے سکور ایک جیسے ہوتے ہیں انہیں پے گریڈز یعنی تنخواہ کے درجات میں گروپ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہر گریڈ کے لیے ایک تنخواہ کی حد مقرر کی جاتی ہے۔ صحیح۔ اور پانچویں اور آخری قدم میں ایک ویج کرو بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک گراف ہے جو دکھاتا ہے کہ جتنی زیادہ ذمہ داری اور مشکل نوکری اتنی زیادہ تنخواہ۔ اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ نظام منصفانہ ہے۔ جی، اور معاوضہ صرف بنیادی تنخواہ تو نہیں ہوتا، اس میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ صحیح کہا۔ معاوضے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک ہے ڈائریکٹ کمپنسیشن۔ اور بونس شامل ہیں۔ جی، یہ وہ رقم ہے جو سیدھی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے۔ اور دوسرا حصہ؟ دوسرا حصہ ہے انڈائریکٹ کمپنسیشن، جسے ہم عام طور پر فوائد یا بینیفٹس کہتے ہیں۔ اور ان بینیفٹس میں کیا کیا شامل ہے؟ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ کچھ فوائد قانونی طور پر لازمی ہوتے ہیں، جیسے امریکہ میں سوشل سیکیورٹی، لیکن اصل مقابلہ اختیاری فوائد پر ہوتا ہے، جیسے ہیلتھ انشورنس، ریٹائرمنٹ پلانز اور بامعاوضہ چھٹیاں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک اچھی کمپنی کو ایک بہترین کمپنی بناتی ہیں۔ بالکل، اور لوگ ان کی وجہ سے کمپنی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ معاوضے کے ساتھ انصاف کا تصور بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ مواد 2 طرح کے انصاف کی بات کرتا ہے: ڈسٹریبیوٹیو جسٹس اور پروسیجرل جسٹس۔ یہ کیا ہیں؟ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کا تعلق نتائج سے ہے، یعنی کیا تنخواہ اور ترقیوں کی تقسیم منصفانہ ہے؟ کیا ایک جیسی کارکردگی دکھانے والوں کو ایک جیسا انعام مل رہا ہے؟ جی، جبکہ پروسیجرل جسٹس کا تعلق اس عمل سے ہے جس کے ذریعے یہ فیصلے کیے گئے۔ یعنی کیا تنخواہ بڑھانے کا عمل شفاف اور غیر جانبدار تھا؟ بالکل، تحقیق بتاتی ہے کہ ملازمین کے لیے صرف کیا ملا یہ اہم نہیں، بلکہ کیسے ملا یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اچھا، اگر انہیں لگے کہ عمل منصفانہ تھا تو وہ منفی نتیجے کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اور جب انفرادی حقوق سے بات اجتماعی حقوق پر آتی ہے تو یونینز کا کردار سامنے آتا ہے۔ جی، مواد میں کولیکٹیو بارگیننگ یعنی اجتماعی سودے بازی کے عمل کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ ایک باقاعدہ عمل ہے جس میں یونین اور انتظامیہ مل کر تنخواہ، کام کے اوقات اور دیگر شرائط پر بات چیت کرتے ہیں۔ جی، اس میں تیاری، گفتگو شنید، ایک عارضی معاہدہ اور آخر میں یونین کے اراکین کی طرف سے اس کی توثیق شامل ہے۔ یہ ملازمین کو اپنی شرائط پر بات کرنے کے لیے ایک اجتماعی آواز فراہم کرتا ہے۔ تو آج ہم نے انسانی وسائل کے انتظام کے پورے سفر کا جائزہ لیا، ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے کردار سے شروع ہو کر صحیح شخص کی تلاش، اسے تربیت دینا، اس کی کارکردگی کو جانچنا، اور آخر میں اسے منصفانہ معاوضہ دینا۔
یہ واضح ہے کہ یہ صرف ایک انتظامی کام نہیں بلکہ کسی بھی تنظیم کی کامیابی کا ایک بنیادی ستون ہے۔ یہ واقعی انسانوں کو ایک اثاثے کے طور پر دیکھنے کا نام ہے۔ بالکل۔ یہ مواد انسانی وسائل کے انتظام کے لیے بہت منظم عمل اور فریم ورک پیش کرتا ہے، لیکن یہ گفتگو ایک بڑا سوال بھی پیدا کرتی ہے۔ کیا؟ مصنوعی ذہانت یعنی AI اور آٹومیشن کے اس دور میں ان تمام عملوں کا کیا ہوگا؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ کیا AI تعصب کے بغیر بہتر امیدوار منتخب کر سکتا ہے؟ یا کیا وہ ڈیٹا میں موجود انسانی تعصبات کو ہی سیکھ کر انہیں مزید پختہ کر دے گا؟ اور جب کارکردگی کو الگوریدم کے ذریعے ٹریک کیا جا سکتا ہے تو 360 ڈگری فیڈ بیک کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ بالکل، یہ سوچنے کی بات ہے کہ مستقبل میں اس شعبے کا انسانی عنصر کتنا باقی رہے گا اور کتنا ٹیکنالوجی کے سپورٹ فائنینشیل مینجمنٹ کی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بظاہر تو CSS کے مسابقتی امتحان کی تیاری کے لیے ہے، جی، جو کافی تکنیکی اور خشک لگ سکتا ہے۔ بالکل، لیکن ہمارا مقصد اس میں سے وہ عملی حکمت اور بنیادی اصول نکالنا ہے جو کسی بھی کاروبار کی آپ کہہ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ سمجھنا کہ پیسہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ وہ اصول ہیں جن کی بنیاد پر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں روزانہ اربوں ڈالر کے فیصلے کرتی ہیں۔ اچھا، چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو کسی بھی کاروبار کو چلانے میں ذہن میں آتا ہے وہ کیا ہوگا؟ یہی کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ جی، ہم یہاں کر کیا رہے ہیں؟ اور عام طور پر تو جواب یہی ہوتا ہے کہ منافع کمانا۔ لیکن ہمارے ذرائع ایک بہت دلچسپ بات کہتے ہیں کہ اصل مقصد منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا نہیں بلکہ شیئر ہولڈر کی دولت کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ پہلی نظر میں تو یہ ایک ہی بات لگتی ہے نا؟ اس میں اتنا بڑا کیا فرق ہے؟ دیکھیں، یہاں ایک بہت اہم اور باریک فرق ہے، اور یہی فرق اچھی اور بری مینجمنٹ کی پہچان بنتا ہے۔ اچھا، منافع ایک اکاؤنٹنگ کا عدد ہے جو ایک سہماہی یا ایک سال کا ہو سکتا ہے۔ اسے مختصر مدت میں کچھ چالوں سے بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ چلیں ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک کمپنی اپنی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ یعنی R&D کا پورا بجٹ کاٹ دیتی ہے۔ اوکے۔ اس سماہی میں ان کے اخراجات کم ہو جائیں گے اور کاغذ پر ان کا منافع آسمان کو چھونے لگے گا۔ اکاؤنٹنگ کے حساب سے تو وہ بہت کامیاب ہے۔ واہ، یعنی مختصر مدت میں تو وہ ہیرو بن گئے۔ بالکل، لیکن جو مارکیٹ ہے یعنی جو سمجھدار سرمایہ کار ہے وہ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ R&D کا بجٹ کاٹنے کا مطلب ہے کہ کمپنی مستقبل میں نئی مصنوعات نہیں بنا پائے گی، اس کا مستقبل تاریک ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ اس کمپنی کے شیئرز بیچنا شروع کر دیں گے اور اس کی مارکیٹ ویلیو گر جائے گی۔ بالکل، تو کمپنی نے منافع تو بڑھا لیا لیکن اپنے مالکوں یعنی شیئر ہولڈرز کی دولت تباہ کر دی۔ اچھا، تو یہ ایک بنیادی سوچ کا فرق ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ہر فیصلہ طویل مدت کے آئینے میں دیکھیں۔ جی، لیکن اس سے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم آج کوئی فیصلہ کر رہے ہیں جس کا فائدہ 10 سال بعد ہوگا تو ہم ان دونوں کو برابر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آج ملنے والا 1 لاکھ روپیہ اور 10 سال بعد ملنے والا 1 لاکھ روپیہ ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہیں پر فائنانس کا سب سے بنیادی اور طاقتور تصور آتا ہے، ٹائم ویلیو آف منی۔ جی، یعنی وقت کے ساتھ پیسے کی قدر کا بدلنا۔ جی، اس کا سادہ سا اصول یہ ہے کہ آج آپ کے ہاتھ میں موجود 1 روپیہ مستقبل میں ملنے والے 1 روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آج ملنے والے روپے کو آپ کہیں انویسٹ کر سکتے ہیں، اس پر سود یا منافع کما سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے بینک میں بھی رکھ دیں تو سال بعد وہ 1 روپے سے کچھ زیادہ ہو جائے گا۔ یہ وہ موقع ہے جو آپ کھو دیتے ہیں۔ فائنانس کی پوری عمارت اسی ایک ستون پر کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں مستقبل کا ترجمہ آج کی زبان میں کرنا ہے تو اس کا کوئی طریقہ بھی ہوگا؟ ہمارے ذرائع میں 2 الفاظ بار بار آتے ہیں، کمپاؤنڈنگ اور ڈسکاؤنٹنگ۔ یہ کیا ہے؟ اسے ایک ہی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ آج بینک میں 100 روپے 10% سالانہ شرح سود پر رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 1 سال بعد یہ 110 روپے ہو جائیں گے۔ یہ 110 روپے آپ کے 100 روپے کی فیوچر ویلیو ہے۔ صحیح۔ اب اگر آپ یہ 110 روپے بینک سے نہیں نکالتے تو اگلے سال آپ کو 110 روپے پر 10% سود ملے گا، نہ کہ 100 روپے پر۔ یعنی آپ سود پر بھی سود کمائیں گے۔
इसी को कंपाउंडिंग की ताकत कहते हैं। اچھا، اور ڈسکاؤنٹنگ پھر اس کا بالکل الٹ ہوا؟ بالکل، ڈسکاؤنٹنگ مستقبل سے حال میں دیکھنے کا عمل ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو 1 سال بعد 110 روپے دوں گا اور مارکیٹ میں شرح سود 10% ہے، تو آپ آج اس وعدے کی کیا قیمت لگائیں گی؟ میں حساب لگاؤں گی کہ آج 100 روپے انویسٹ کر کے میں سال بعد 110 بنا سکتی ہوں، تو آج اس کی قیمت 100 روپے ہوئی۔ ایگزیکٹلی، اس کا مطلب ہے کہ میرے مستقبل کے 110 روپے کے وعدے کی آج کی قیمت یعنی پریزنٹ ویلیو صرف 100 روپے ہے۔ یہ تو ایک سنگل رقم کی بات ہوئی، لیکن کاروبار میں تو پیسہ ایک ندی کی طرح بہتا ہے۔ مطلب تنخواہیں، بل، فروخت سے آنے والا پیسہ، یہ تو ایک مسلسل سلسلہ ہے۔ جی، اسی سلسلے کو سمجھنے کے لیے اینیوٹی کا تصور استعمال ہوتا ہے۔ اینیوٹی کچھ نہیں، بس ایک مقررہ مدت کے لیے برابر رقموں کا ایک باقاعدہ سلسلہ ہے، جیسے آپ کی گاڑی کی ماہانہ قسط۔ اچھا، ان فارمولوں کی مدد سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اگر آپ اگلے 5 سال تک ہر مہینے 10,000 روپے کی قسطیں دیں گی تو اس پورے لون کی آج کی اصل قیمت کیا ہے۔ یہ غیر یقینی مستقبل کو ایک ٹھوس آج کی قدر میں بدلنے کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹائم ویلیو کا تصور تو بہت طاقتور ہے، لیکن یہ سب تھیوری ہے۔ عملی طور پر ایک مینیجر کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کمپنی صحیح سمت میں جا رہی ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں یہیں پر ہمارے ذرائع فائنینشیل سٹیٹمنٹس کی بات کرتے ہیں۔ بالکل، فائنینشیل سٹیٹمنٹس جیسے بیلنس شیٹ، انکم سٹیٹمنٹ اور خاص طور پر کیش فلو سٹیٹمنٹ، یہ کسی کمپنی کی میڈیکل رپورٹ کی طرح ہیں۔ صحیح۔ یہ بتاتی ہیں کہ کمپنی کی صحت کیسی ہے، لیکن جیسے ایک ڈاکٹر صرف بلڈ رپورٹ کے نمبر دیکھ کر کچھ نہیں بتا سکتا، جب تک وہ ان کا تجزیہ نہ کرے۔ جی، اسی طرح ان سٹیٹمنٹس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ریشو انالیسس یعنی تناسب کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک منٹ، یہاں تو درجنوں ریشوز کا ذکر ہے، لیکوڈیٹی، لیوریج، پروفیٹیبلٹی۔ کیا ایک مینیجر کو یہ سب یاد رکھنے پڑتے ہیں، یا ان میں سے کوئی 2 یا 3 ایسے ہیں جو سب سے اہم کہانی بتاتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ آپ کو سب یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہر قسم کا ریشو ایک خاص سوال کا جواب دیتا ہے۔ اچھا، جیسے؟ مثلا لیکوڈیٹی ریشوز یہ بتاتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم اگلے مہینے کی تنخواہیں اور بل ادا کر سکیں۔ پروفیٹیبلٹی ریشوز یہ بتاتے ہیں کہ ہماری ہر 100 روپے کی سیل پر ہم اصل میں کما کتنا رہے ہیں۔ اور لیوریج ریشوز یہ خطرناک سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری کمپنی اپنے پیسوں پر چل رہی ہے یا ادھار کے پیسوں پر۔ یعنی یہ سب مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں؟ بالکل، کوئی ایک ریشو اکیلے کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس مواد میں ایک بہت چونکا دینے والی بات لکھی ہے، ایک منافع بخش کمپنی بھی دیوالیاں ہو سکتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ فائنانس کا وہ سبق ہے جو بہت سی کمپنیاں بہت دیر سے سیکھتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے منافع اور کیش فلو کا فرق۔ اچھا۔ منافع ایک اکاؤنٹنگ کا تصور ہے۔ فرض کریں آپ نے کسی کو 1 کروڑ کا سامان بیچا اور اس نے کہا کہ وہ پیسے 6 مہینے بعد دے گا۔ آپ کی کتابوں میں آپ اسی دن 1 کروڑ کی آمدنی دکھا کر منافع میں آ جائیں گے۔ لیکن جیب میں تو کچھ نہیں آیا۔ بالکل، آپ اپنے ملازمین کو تنخواہ یا بجلی کا بل اس وعدے سے ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو حقیقی کیش چاہیے۔ تو کیش کاروبار کے لیے آکسیجن کی طرح ہے۔ بالکل یہی، اسی لیے سمجھدار لوگ انکم اسٹیٹمنٹ سے زیادہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ پر توجہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ پیسے کی اصل نقل و حرکت کو دکھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنا مقصد طے کر لیا، وقت کی زبان سیکھ لی، اور ہم اپنی صحت پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سب حال اور ماضی کی باتیں ہیں، مستقبل تو غیر یقینی ہے۔ اور راستے میں خطرات ہیں۔ یہیں پر رسک اور ریٹرن کا بڑا موضوع سامنے آتا ہے۔ صحیح۔ فائنانس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ ریٹرن چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ رسک لینا پڑے گا۔ مواد میں 2 طرح کے رسک کا ذکر ہے، ایک جسے ہم کم کر سکتے ہیں، ڈائیورسیفائبل رسک، اور دوسرا جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، مارکیٹ رسک۔ ان میں کیا فرق ہے؟ اسے ایک سادہ مثال سے سمجھیں۔ ڈائیورسیفائبل رسک وہ ہے جو کسی ایک کمپنی سے مخصوص ہو۔ فرض کریں آپ کے سارے پیسے صرف ایک آئس کریم فیکٹری میں لگے ہیں، اور اس سال گرمیاں ہی نہ پڑیں تو آپ کا سارا پیسہ ڈوب جائے گا۔ یہ ڈائیورسیفائبل رسک ہے۔ آپ اس رسک کو کم کر سکتی ہیں اپنے کچھ پیسے آئس کریم فیکٹری میں، کچھ چھتری بنانے والی فیکٹری میں لگا کر، یعنی تمام انڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھیں۔ اور مارکیٹ رسک؟ مارکیٹ رسک وہ ہے جو پوری معیشت پر اثر انداز ہوتا ہے، جیسے شرائح سود میں تبدیلی، سیاسی عدم استحکام۔
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا پیسہ کہاں لگا ہے، یہ رسک سب پر اثر انداز ہوگا، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اچھا، یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ پیسے کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، یعنی قرض لینا مفت نہیں اور مالکوں سے پیسہ لینا بھی مفت نہیں۔ جی، ہر سرمایہ کی ایک لاگت ہوتی ہے۔ تو کمپنی کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے سرمایے کی اوسط قیمت کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کے لیے بھی کوئی فارمولا ہوگا۔ ہاں، ذرائع میں WAC کا ذکر ہے۔ یہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کیا بلا ہے؟ یہ بظاہر پیچیدہ لگتا ہے، لیکن اس کا تصور بہت سادہ اور اہم ہے۔ WAC کو کمپنی کا ذاتی ہرڈل ریٹ سمجھیں۔ یہ وہ لکیر ہے جسے ہر نئے منصوبے کو پار کرنا ہوتا ہے۔ ہرڈل ریٹ؟ ہر کمپنی دو جگہوں سے پیسہ حاصل کرتی ہے، قرض سے یعنی ڈیٹ، یا مالکان سے یعنی ایکوٹی۔ قرض پر آپ سود دیتے ہیں اور مالکان آپ سے منافع کی توقع رکھتے ہیں۔ WAC ان دونوں کی اوسط لاگت ہے۔ اچھا، اگر آپ کا WAC 10% ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے ہر منصوبے پر کم از کم 10% کمانا لازمی ہے، صرف اپنے سرمایہ کاروں کو خوش رکھنے کے لیے۔ تو یہ ایک فیصلہ کرنے کا فلٹر بن گیا، کیا یہ منصوبہ ہمیں ہماری لاگت سے زیادہ کما کر دے گا، ہاں یا نہ؟ بالکل۔ اگر کوئی پروجیکٹ 12% کما رہا ہے تو وہ 2% اضافی دولت پیدا کر رہا ہے، اور اگر وہ صرف 8% کما رہا ہے تو وہ اصل میں آپ کے مالکوں کا پیسہ ضائع کر رہا ہے۔ اور یہ ہمیں سیدھا ہمارے آخری اور سب سے اہم موضوع پر لے آتا ہے، کیپٹل بجٹنگ، یعنی وہ بڑے فیصلے کرنا کہ پیسہ کہاں لگایا جائے۔ نئی فیکٹری، نئی مشین، یہی وہ مقام ہے جہاں اب تک کی ساری گفتگو آ کر ملتی ہے۔ آپ کا مقصد، آپ کا ٹول اور آپ کا معیار یعنی WAC سب یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ ذرائع میں کئی طریقے بتائے گئے ہیں جیسے پے بیک پیریڈ، لیکن نیٹ پریزنٹ ویلیو یا NPV کو سب کا سردار یعنی گولڈ سٹینڈرڈ کہا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ NPV براہ راست ہمارے سب سے پہلے اور سب سے بڑے سوال کا جواب دیتا ہے۔ یہ منصوبہ آج کے روپوں میں ہماری دولت میں کتنا اضافہ کرے گا؟ یہ طریقہ مستقبل کے تمام متوقع کیش فلو کو لیتا ہے، انہیں ٹائم ویلیو آف منی کے اصول کے تحت آج کی قدر پر ڈسکاؤنٹ کرتا ہے اور اس میں سے منصوبے کی ابتدائی لاگت کو مائنس کر دیتا ہے۔ اور اگر جواب مثبت ہے یعنی پازیٹیو NPV تو منصوبہ اچھا ہے؟ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ یہ منصوبہ دولت میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ ہمارے بنیادی مقصد سے سب سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ لیکن پے بیک پیریڈ تو بہت سادہ اور آسان لگتا ہے، مینیجرز اسے کیوں پسند نہیں کرتے؟ اس کی دو بڑی خامیاں ہیں۔ ایک تو یہ پیسے کی وقت کے ساتھ بدلتی قدر کو نظر انداز کرتا ہے، اور دوسرا یہ ان تمام کیش فلو کو بھی نظر انداز کرتا ہے جو پے بیک پیریڈ کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہو سکتا ہے ایک منصوبہ 2 سال میں پیسے واپس کر دے لیکن تیسرے سال سے نقصان دینا شروع کر دے۔ جی، پے بیک پیریڈ یہ نہیں بتا سکتا، جبکہ NPV ہر چیز کو مد نظر رکھتا ہے۔ حقیقت میں اچھے مینیجرز اکثر کئی ٹولز ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی ساری بات کا خلاصہ کریں تو ہم نے شیئر ہولڈر کی دولت کو بڑھانے کے بڑے مقصد سے بات شروع کی، اور پھر ہم نے جتنے بھی ٹولز دیکھے، ٹائم ویلیو آف منی، فائنینشل ریشوز، رسک مینجمنٹ اور آخر میں NPV، یہ سب دراصل اسی ایک منزل تک پہنچنے کے مختلف اوزار ہیں۔ بالکل درست، یہ صرف نمبروں کا کھیل نہیں بلکہ سوچ کا ایک پورا نظام ہے۔ اس کا اصل مقصد وسائل کو سب سے مؤثر طریقے سے مختص کرنا ہے۔ جس طرح مالیاتی منڈیاں سرمائے کو سب سے زیادہ پیداواری منصوبوں کی طرف منتقل کرتی ہیں، اسی طرح کمپنی کے اندر مینیجرز بھی یہی کام کرتے ہیں۔ بالکل، معاشی ترقی کا انجن دراصل یہی فیصلے ہیں۔ آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ان ذرائع میں بہترین کیپٹل سٹرکچر یعنی آپٹیمل کیپٹل سٹرکچر کا ذکر ہے۔ قرض اور ایکوٹی کا وہ بہترین امتزاج تلاش کرنا جو سرمائے کی مجموعی لاگت یعنی WACC کو کم سے کم کر دے۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر قرض یعنی ڈیٹ پر سود کی وجہ سے ٹیکس میں بچت ہوتی ہے اور یہ اکثر ایکوٹی سے سستا بھی ہوتا ہے، تو کمپنیاں خود کو مکمل طور پر قرض سے ہی کیوں نہیں چلا لیتی؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ وہ کون سے پوشیدہ خطرات اور سمجھوتے ہیں جو انہیں زیادہ سے زیادہ قرض لینے سے روکتے ہیں، چاہے وہ کاغذ پر کتنا ہی سستا اور اچھی مارکیٹنگ اور ایک بہترین پروڈکٹ کسی بھی بزنس کے لیے ضروری ہے،
لیکن کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی کامیاب ترین کمپنیاں جیسے ایپل، زارا یا ایمیزون، ان کی اصل طاقت کہاں چھپی ہے؟ ان کا اصل جادو اکثر پردے کے پیچھے ہوتا ہے، ایک ایسے شعبے میں جس پر ہمارا دھیان کم ہی جاتا ہے، یعنی ان کے آپریشنز اور سپلائی چین۔ بالکل، یہ وہ پوشیدہ انجن ہے جو ان کمپنی کو چلاتا ہے۔ آج ہم اسی انجن کے پرزے کھول کر دیکھیں گے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کمپنیاں چیزیں بنانے، انہیں ہم تک پہنچانے اور اس پورے عمل کو ایک آرٹ کی شکل دینے میں اتنی ماہر کیسے ہو گئیں۔ تو چلیں اس دلچسپ دنیا کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جب ہم آپریشنز مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایک فیکٹری کی تصویر آتی ہے جہاں مشینیں چل رہی ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے نا؟ جی، بہت زیادہ۔ خاص طور پر آج کل کی ٹیک کمپنیوں جیسے گوگل یا فیس بک کے معاملے میں ان کے آپریشنز کیا ہیں؟ وہاں تو کوئی فیکٹری نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دراصل ہر ادارے کے 3 بنیادی ستون ہوتے ہیں۔ ایک مارکیٹنگ جو ڈیمانڈ پیدا کرتی ہے، دوسرا فائنانس جو پیسے کا انتظام کرتا ہے، اور تیسرا آپریشنز۔ جی، اور آپریشنز جو اصل میں کام کرتا ہے۔ اس کا بنیادی کام ہے ان پٹس جیسے لوگ، ٹیکنالوجی، معلومات کو آؤٹ پٹس میں تبدیل کرنا، یعنی سامان اور خدمات میں۔ اچھا۔ تو ایک گاڑی بنانے والی فیکٹری میں یہ عمل بہت واضح نظر آتا ہے، لیکن گوگل کے لیے ان کا آپریشنز ان کے سرچ الگوریدم کو چلانا ہے، ڈیٹا سینٹرز کو مینیج کرنا ہے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جب آپ کچھ سرچ کریں تو آپ کو ملی سیکنڈز میں نتیجہ ملے۔ یہ ان کی پروڈکشن لائن ہے۔ واہ، یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہسپتال میں مریض کا علاج کرنا اور ایک سافٹ ویئر کمپنی کا کوڈ لکھنا دونوں ہی آپریشنز ہیں۔ بالکل۔ اور یہیں پر سامان یعنی گڈز اور خدمات یعنی سروسز کا فرق اہم ہو جاتا ہے۔ ایک ٹھوس ہے اور دوسرا غیر محسوس۔ جی، اور یہ فرق صرف فلسفیانہ نہیں ہے، اس کے عملی نتائج بہت گہرے ہیں۔ سامان جیسے ایک فون پہلے بنتا ہے، پھر گودام میں رکھا جاتا ہے، پھر بکتا ہے اور آخر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس پورے عمل میں گاہک صرف آخر میں آتا ہے۔ صحیح۔ لیکن خدمات جیسے ایک فلائٹ یا ایک ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ اسی وقت پیدا اور استعمال ہوتی ہیں جب فراہم کی جا رہی ہوں۔ آپ فلائٹ کو سٹور نہیں کر سکتے ہیں نا؟ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں گاہک شروع سے آخر تک شامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایئر لائن کا آپریشنز مینیجر اور ایک فون فیکٹری کا مینیجر دونوں بالکل مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب چیلنجز مختلف ہوں گے تو ان سے نمٹنے کی حکمت عملی بھی مختلف ہوگی۔ کمپنیاں یہ فیصلہ کیسے کرتی ہیں کہ انہیں کس چیز پر فوکس کرنا ہے؟ کیا وہ ایک ہی وقت میں سب سے سستی، سب سے اچھی اور سب سے تیز رفتار ہونے کی کوشش کرتی ہیں؟ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر کمپنیاں ناکام ہوتی ہیں۔ وہ بے وقت سب کچھ بننے کی کوشش کرتی ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں بہترین نہیں رہتی۔ اچھا۔ اصل حکمت یہ جاننے میں ہے کہ آپ کیا نہیں کریں گے۔ بزنس کی زبان میں اسے مسابقتی ترجیحات کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر 4 ہیں: لاگت یعنی سب سے سستا ہونا، معیار یعنی سب سے بہتر ہونا، وقت یعنی سب سے تیز، جی، اور لچک یعنی کسٹمر کی بدلتی ضروریات کے مطابق خود کو ڈھالنا۔ آپ ان میں سے کسی ایک یا 2 میں بہتر ہو سکتے ہیں، سب میں نہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یعنی ایک بجٹ ایئر لائن جیسے رائنیئر نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف اور صرف لاگت پر مقابلہ کرے گی، چاہے اس کے لیے انہیں جہاز میں کم جگہ دینی پڑے یا اضافی سامان کے پیسے لینے پڑے۔ بالکل۔ دوسری طرف ایک لگژری کار بنانے والی کمپنی جیسے رولز رائس معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، چاہے گاڑی مہنگی ہو اور بننے میں وقت لگے۔ اور ایمیزون نے وقت کو اپنی پہچان بنایا۔ بالکل، ان کی پوری کمپنی اس ایک مقصد کے گرد گھومتی ہے کہ آپ تک سامان کتنی جلدی پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ انتخاب کرنے کے بعد ہی ایک کمپنی اپنی پروسیس اسٹریٹجی یعنی کام کرنے کا طریقہ ڈیزائن کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پروسیس اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ انہیں ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا ہے پروسیس فوکس، اسے جاب شاپ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں آپ کو بہت زیادہ ورائٹی لیکن کم تعداد میں چیزیں بنانی ہوں۔ ہر کام دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، جیسے ایک درزی کی دکان یا ایک اعلیٰ درجے کا فرنیچر بنانے والا۔ بہترین مثال ہے، یا ایک جنرل ہاسپٹل۔ ہر مریض کا کیس مختلف ہوتا ہے،
اس لیے انہیں ایک ہی جیسی سہولیات اور ماہرین جیسے ایکس رے، لیب، سرجری انہیں مختلف ترتیب میں استعمال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس ماڈل کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ یہ بہت غیر مؤثر اور مہنگا لگتا ہے۔ ہر چیز کسٹمائزڈ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ مہنگا اور سست ہوتا ہے۔ اس میں ماہر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر کام کو شیڈیول کرنا ایک سر درد ہوتا ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ انتہائی لچکدار ہوتا ہے۔ آپ کا حق کی کسی بھی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے ریپیٹیٹو فوکس۔ یہ کلاسک اسمبلی لائن ہے جو ہنری فورڈ نے مشہور کی تھی۔ یہاں آپ پرزوں یا ماڈیولز کو استعمال کرتے ہیں جو پہلے سے تیار ہوتے ہیں اور انہیں ایک مخصوص ترتیب میں جوڑتے ہیں۔ گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور زیادہ تر گھریلو الیکٹرانکس اسی طریقے سے بنتی ہوں گی؟ جی بالکل، اس میں پروسیس فوکس سے کم ورائٹی ہوتی ہے لیکن پیداوار بہت تیز اور سستی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور تیسرا ہے پروڈکٹ فوکس۔ یہ بہت زیادہ تعداد اور بہت ہی کم، تقریباً نہ ہونے کے برابر ورائٹی کے لیے ہے۔ سوچیں ایک کاغذ بنانے والی مل، ایک شیشہ بنانے کی فیکٹری یا ایک سٹیل پلانٹ۔ اچھا، یہ فیکٹریاں 24 گھنٹے سال کے 365 دن صرف ایک ہی کام کرتی ہیں۔ ان کا پورا نظام ایک ہی پروڈکٹ کو انتہائی کم لاگت پر بڑے پیمانے پر بنانے کے لیے ڈیزائن ہوتا ہے۔ لیکن اس میں تو لچک بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کل کو کاغذ کی ڈیمانڈ اچانک آدھی ہو جائے تو یہ پوری فیکٹری تو بیکار ہو جائے گی۔ بالکل، یہ اس ماڈل کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری ہوتی ہے اور آپ آسانی سے کچھ اور بنانے کے لیے اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا جوا لگتا ہے۔ جی، جو صرف تب کام کرتا ہے جب کسی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بہت مستحکم اور قابل پیشن گوئی ہو۔ اور آخری والا، ماس کسٹمائزیشن۔ ایک منٹ، یہ تو ایک دوسرے کے ضد لگتی ہے۔ ماس یعنی بڑے پیمانے پر اور کسٹم یعنی ہر ایک کے لیے الگ الگ۔ یہ عملی طور پر کیسے ممکن ہے؟ یہی تو اس کی خوبصورتی اور جدید آپریشنز کا کمال ہے۔ ماس کسٹمائزیشن ریپیٹیٹو فوکس کی رفتار اور کم لاگت کو پروسیس فوکس کی لچک کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ڈیل کمپیوٹرز ہیں۔ اچھا، ان کے پاس ایک بہت مؤثر اسمبلی لائن ہے جو کہ ریپیٹیٹو فوکس ہے، لیکن وہ گاہک کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ وہ آن لائن اپنی مرضی کی ریم، ہارڈ ڈرائیو اور پروسیسر منتخب کر سکے۔ یہ پروسیس فوکس کی لچک ہے۔ واہ، تو اس کا مطلب ہے کہ میں جب ڈیل کی ویب سائٹ پر اپنا لیپ ٹاپ کنفیگر کرتا ہوں تو میں اصل میں ان کی اسمبلی لائن کو براہ راست ہدایات دے رہا ہوتا ہوں۔ یہ تو کمال ہے۔ جی بالکل، آپ پروڈکشن کے عمل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح وہ لاکھوں کمپیوٹرز بھی بنا لیتے ہیں اور ہر گاہک کو یہ احساس بھی دلاتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر خاص طور پر اسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایک کمپنی کے اندر چیزیں کیسے بنتی اور منظم ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی کمپنی خلا میں کام نہیں کرتی۔ اسے اپنا سامان کہیں سے لانا پڑتا ہے اور کہیں پہنچانا پڑتا ہے۔ یہیں سے کہانی کا دوسرا اور شاید زیادہ پیچیدہ حصہ شروع ہوتا ہے، یعنی سپلائی چین۔ بالکل، اور اکثر لوگ سپلائی چین مینجمنٹ کو لاجسٹکس سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ لاجسٹکس اس کا صرف ایک حصہ ہے۔ اچھا، ان میں فرق ہے؟ جی، یوں سمجھے کہ اگر سپلائی چین ایک مکمل ریلوے نظام ہے تو لاجسٹکس وہ ٹرین ہے جو سامان کو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک لے جاتی ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ تو پھر سپلائی چین مینجمنٹ کیا ہے؟ پورے ریلوے نظام کو چلانے جیسا؟ جی، سپلائی چین مینجمنٹ خام مال فراہم کرنے والے سے لے کر مینوفیکچرر، ڈسٹریبیوٹر، ریٹیلر اور آخر میں گاہک تک اس پورے نیٹ ورک کے انتظام کا نام ہے۔ اس میں صرف سامان کی نقل و حرکت شامل نہیں، بلکہ معلومات کا بہاؤ، پیسوں کا لین دین اور تمام شراکت داروں کے درمیان تعلقات کا انتظام بھی شامل ہے۔ یہ ایک زندہ، سانس لیتے ہوئے ایکو سسٹم کی طرح ہے۔ اور اس ایکو سسٹم میں بھی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ کیا ہر کمپنی کے لیے ایک ہی جیسی سپلائی چین کام کرتی ہے؟ بالکل نہیں۔ یہاں ایک بہت اہم تصور اسٹریٹجک فٹ کا ہے، یعنی آپ کی سپلائی چین کی صلاحیتیں آپ کے کاروباری حکمت عملی سے مکمل مطابقت رکھتی ہوں۔ مثال کے طور پر والمارٹ کی حکمت عملی ہے روزانہ کم قیمتیں۔ اس حکمت عملی کو کامیاب بنانے کے لیے انہیں ایک ایسی سپلائی چین چاہیے جو انتہائی مؤثر یعنی ایفیشنٹ ہو، جہاں ہر ایک پیسہ بچایا جائے۔
اس کے برعکس زارا کی حکمت عملی فیشن کی دنیا میں نئے ٹرینڈز پر سب سے تیزی سے رد عمل دینا ہے۔ ان کے لیے لاگت سے زیادہ رفتار اہم ہے۔ اچھا، اس لیے انہیں ایک ایسی سپلائی چین چاہیے جو بہت ذمہ دار یعنی ریسپونسو ہو، چاہے وہ مہنگی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی والمارٹ کی سپلائی چین ایک بڑی، سست لیکن بہت سستی مال گاڑی کی طرح ہے، جبکہ زارا کے سپلائی چین ایک مہنگی لیکن تیز رفتار جیٹ فلائٹ کی طرح۔ کیا خوبصورت انالوجی ہے، بالکل یہی بات ہے۔ اور اس پیچیدہ نظام میں جب معلومات کا بہاؤ صحیح نہ ہو تو بہت بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے مشہور مسئلہ بل وپ ایفیکٹ ہے۔ یہ نام سننے میں بہت ڈرامائی لگتا ہے، بل وپ ایفیکٹ، یعنی چابک کا اثر۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا نام اس چابک سے لیا گیا ہے جسے ہلاتے ہوئے کلائی کی ایک چھوٹی سی حرکت چابک کے سرے پر ایک بہت بڑی لہر پیدا کرتی ہے۔ سپلائی چین میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیسے؟ گاہک کی ڈیمانڈ میں ایک چھوٹا سا اتار چڑھاؤ جب سپلائی چین میں پیچھے کی طرف یعنی سپلائر تک پہنچتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ یہ ہوتا کیسے؟ فرض کریں آپ ایک سپر مارکیٹ چلاتے ہیں اور ایک خاص برانڈ کے بسکٹ کے روزانہ 100 پیکٹ بیچتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک دن اچانک 120 پیکٹ بک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ شاید ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور کہیں سٹاک ختم نہ ہو جائے، اس لیے آپ احتیاطاً اپنے ڈسٹریبیوٹر کو 150 پیکٹ کا آرڈر دے دیتے ہیں۔ اچھا، صرف 20 پیکٹ زیادہ بکے لیکن اس نے 50 کا آرڈر دے دیا احتیاطاً؟ بالکل احتیاطاً۔ اب ڈسٹریبیوٹر اپنے پاس یہ اچانک اضافہ دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، وہ اور گھبرا جائے گا اور وہ مینوفیکچرر کو 200 پیکٹ کا آرڈر دے دیتا ہے۔ مینوفیکچرر یہ سمجھتا ہے کہ مارکیٹ میں کوئی بہت بڑا ٹرینڈ آ گیا ہے اور وہ اپنے خام مال کے سپلائر کو 300 پیکٹ کے حساب سے آرڈر پلیس کر دیتا ہے۔ تو گاہک کی طرف سے آنے والی 20 پیکٹ کی ایک چھوٹی سی لہر سپلائر تک پہنچتے پہنچتے 200 اضافی پیکٹ کی ایک بہت بڑے طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ اور اس سب کی وجہ صرف ہر کسی کا تھوڑا سا گھبرانا اور اپنا بچاؤ کرنا تھا۔ بالکل، اور اس کی بنیادی وجوہات میں شراکت داروں کے درمیان بداعتمادی، معلومات کا شفاف نہ ہونا اور مستقبل کے بارے میں غلط اندازے شامل ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری سپلائی چین میں یا تو بہت زیادہ انوینٹری جمع ہو جاتی ہے جس پر بے تحاشا لاگت آتی ہے۔ جی، یا پھر انوینٹری ختم ہو جاتی ہے جس سے سیلز کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس خطرناک مسئلے سے نپٹنے کے لیے کمپنیاں کیا کرتی ہیں؟ ظاہر ہے اس کا حل تو تعاون اور بہتر معلومات میں ہی ہوگا۔ جی، اس کے حل کے لیے 2 جدید طریقے بہت مقبول ہیں۔ پہلا ہے وینڈر مینجڈ انوینٹری یعنی VMI۔ وینڈر مینجڈ انوینٹری، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس ماڈل میں ریٹیلر جیسے سپر مارکیٹ اپنی انوینٹری کی ذمہ داری سپلائر یعنی بسکٹ بنانے والی کمپنی کو دے دیتا ہے۔ سپلائر کو ریٹیلر کے سیلز ڈیٹا تک براہ راست رسائی ہوتی ہے اور وہ خود ہی دیکھتا رہتا ہے کہ کب سٹاک کم ہو رہا ہے۔ اچھا، جیسے ہی سٹاک ایک خاص سطح پر پہنچتا ہے، سپلائر خود بخود نئی سپلائی بھیج دیتا ہے۔ اس سے اندازوں کی غلطی اور گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ذمہ داری اس پر ڈال دی جاتی ہے جو اصل ڈیمانڈ کے ڈیٹا کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ جو آپ نے کہا وہ کیا ہے؟ وہ اس سے بھی زیادہ جدید ہے اور اسے CPFR کہتے ہیں، یعنی کولیبوریٹو پلاننگ، فورکاسٹنگ اینڈ ریپلینشمنٹ۔ باہمی منصوبہ بندی، پیشن گوئی اور دوبارہ سپلائی۔ جی، یہ تو بہت پیچیدہ لگ رہا ہے، لیکن کیا کمپنیاں حقیقت میں اپنے سب سے خفیہ منصوبے اور سیلز کا ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے پر راضی ہو جاتی ہیں؟ اس میں تو بہت بڑا رسک لگتا ہے کہ آپ کا کاروباری راز آپ کے پارٹنر کے ذریعے کسی اور تک پہنچ جائے۔ آپ نے بالکل صحیح دھکتی رکھ پر ہاتھ رکھا ہے۔ بھروسہ یعنی ٹرسٹ اس ماڈل کی کامیابی کے لیے سب سے اہم اور سب سے مشکل چیز ہے۔ CPFR میں سپلائی چین کے تمام بڑے پارٹنرز جیسے والمارٹ اور پروکٹر اینڈ گیمبل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کی پروموشنز، سیلز کی پیشن گوئی اور پروڈکشن کے منصوبے شیئر کرتے ہیں۔ یہ صرف ڈیٹا شیئرنگ نہیں ہے، یہ تو ایک گہری شراکت داری ہے۔ بالکل، اس میں رسک ضرور ہے، لیکن اس کے فوائد جیسے بل وپ ایفیکٹ کا خاتمہ اور سیلز میں اضافہ اتنے زیادہ ہیں کہ بڑی کمپنیاں یہ رسک لینے کو تیار ہیں۔ اور ظاہر ہے اس سب کو ممکن بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا کردار مرکزی ہوگا۔
اس کے بغیر تو یہ ناممکن ہے۔ ERP سسٹمز کمپنی کے اندر تمام ڈپارٹمنٹس کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جوڑ کر معلومات کے بہاؤ کو ہموار کرتے ہیں۔ یہ کمپنی کا مرکزی اعصابی نظام ہے۔ پھر CRM سسٹمز گاہکوں کے ساتھ اور SRM سسٹمز سپلائرز کے ساتھ تعلقات کو منظم کرتے ہیں۔ تو یہ سب ٹولز مل کر اس تعاون اور شفافیت کو ممکن بناتے ہیں جو ایک جدید سپلائی چین کے لیے ضروری ہے۔ جی بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپریشن صرف فیکٹری چلانے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک گہری حکمت عملی ہے کہ کس طرح لاگت، معیار، رفتار اور لچک میں ایک نازک توازن قائم کر کے مارکیٹ میں مقابلہ جیتا جائے۔ بالکل، یہ کسی بھی کاروبار کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ کی مارکیٹنگ جتنی بھی اچھی ہو، اگر آپ کا آپریشنز وعدہ پورا نہیں کر سکتا تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اور سپلائی چین صرف ٹرکوں اور گوداموں کا ایک نظام نہیں، بلکہ یہ معلومات، تعاون اور بھروسے کا ایک پیچیدہ جال ہے جو کھیت میں اگنے والی کپاس سے لے کر ہمارے ہاتھوں میں موجود ٹی شرٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ بل وپ ایفیکٹ جیسی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس جال میں معلومات کی ایک چھوٹی سی لہر بھی کتنے بڑے بھونچال پیدا کر سکتی ہے۔ اس سب کے بعد ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اگلی بار کوئی چیز خریدیں، چاہے وہ ایک کپ کافی ہو یا ایک نیا فون، تو کیا ہم ایک لمحے کے لیے اس کے پیچھے موجود پورے آپریشنز اور سپلائی چین کے ناقابل یقین سفر کے بارے میں سوچیں گے؟ یہ ایک دلچسپ خیال ہے۔ وہ چھوٹا سا فیصلہ جو ہم ایک سٹور میں کرتے ہیں، وہ دنیا بھر میں پھیلے سپلائرز، فیکٹری ورکرز اور مینوفیکچررز کے لیے کتنے بڑے رد عمل کا باعث بنتا ہے۔ اور شاید اس سے بھی بڑا سوال مستقبل کے لیے ہے۔ آنے والے دور کا سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں ہوگا کہ کیا بنانا ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ کیا چیز ماحول کو نقصان پہنچائے بغیر اخلاقی طور پر اور تیزی سے لاکھوں لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو اگلی بڑی جنگ پروڈکٹ کی نہیں، سپلائی چین کی ہوگی۔ بالکل، اور جو اس کھیل کو جیتے گا آمدید۔ وہی مستقبل آج کا ہمارے فاتح پاس ہوگا۔ اسٹریٹجک مارکیٹنگ مینجمنٹ کے اصولوں پر مبنی چند نوٹس ہیں۔ ہمارا مقصد کوئی لیکچر دینا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک سادہ سا خیال، وہ ایک کامیاب برانڈ کیسے بنتا ہے، اس پورے سفر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ آئیے اس دلچسپ کہانی کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک کہانی کی طرح ہی ہے۔ یہ صرف آپ دیکھیں اشتہار بنانے یا چیزیں بیچنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بات کو سمجھنے کا عمل ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی قیمتی چیز کیسے بنائی جائے، اور پھر ان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ کیسے قائم کیا جائے جو لمبے عرصے تک چلے۔ صحیح۔ تو اس کہانی کا آغاز مارکیٹنگ کی سب سے بنیادی تعریف سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نوٹس کے مطابق مارکیٹنگ کا مطلب ہے صارفین کو شامل کرنا، مضبوط رشتے بنانا اور قدر پیدا کرنا، تاکہ بدلے میں ان سے قدر حاصل کی جا سکے۔ اس کے بعد 3 بنیادی تصورات آتے ہیں: ضرورت، خواہشات اور مطالبات، نیڈز، وانٹس اینڈ ڈیمانڈس۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، آج کے اس شور شرابے والے دور میں جہاں ہر طرف سے برانڈز ہم پر بمباری کر رہے ہیں، کیا کمپنیاں ان بنیادی باتوں کو نظر انداز نہیں کر دیتی؟ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ بہت سی کمپنیاں ایسا کرتی ہیں اور وہی ناکام ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ان تینوں میں فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ضرورت ایک بنیادی احساس ہے، جیسے بھوک۔ یہ ہم سب میں موجود ہے، کمپنیاں اسے پیدا نہیں کرتی۔ خواہش اس ضرورت کی ایک مخصوص شکل ہے جو ہماری ثقافت اور شخصیت سے بنتی ہے، جیسے بھوک لگنے پر بریانی کھانے کی خواہش۔ بالکل۔ اور مطالبہ یعنی ڈیمانڈ تب بنتا ہے جب اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے بھی ہوں۔ تو کامیاب مارکیٹنگ ہماری پہلے سے موجود ضروریات کو سمجھ کر انہیں خواہشات میں بدلتی ہے اور پھر ایسی مارکیٹ آفرنگز پیش کرتی ہے، چاہے وہ کوئی پروڈکٹ ہو، سروس ہو۔ جی، یا کوئی تجربہ جو اس مطالبے کو پورا کر سکے۔ اچھا، تو یہ صرف چیزیں بیچنا نہیں بلکہ لوگوں کی زندگی کا حصہ بننا ہے۔ جی، اسی سلسلے میں نوٹس میں مارکیٹنگ مینجمنٹ اورینٹیشنز کا ذکر ہے، یعنی کمپنیاں کس سوچ کے تحت کام کرتی ہیں۔ پروڈکشن کانسیپٹ یعنی سستا اور دستیاب ہو، پھر پروڈکٹ کانسیپٹ کہ بہترین کوالٹی ہو، اور پھر سیلنگ کانسیپٹ۔ جی سیلنگ کانسیپٹ کہ بس کسی طرح بیچ دو۔ یہ سب کچھ پرانا نہیں لگتا؟ یہ دراصل سوچ کے ارتقاء کے مراحل ہیں۔ 100 سال پہلے پروڈکشن کانسیپٹ کامیاب تھا کیونکہ چیزیں کم تھیں۔
جی، چیزیں کم تھیں اور جو بھی بنتا تھا بک جاتا تھا. پھر مقابلہ بڑھا تو پروڈکٹ کی کوالٹی اہم ہو گئی. پھر اور مقابلہ بڑھا تو سیلنگ اور تشہیر کا زور آیا. لیکن آج کی دنیا میں جو دو تصورات سب سے اہم ہیں وہ آخری دو ہیں. یعنی مارکیٹنگ کانسیپٹ کہ یہ سمجھو کہ صارف کیا چاہتا ہے اور پھر وہ چیز بناؤ. بالکل. اور پانچواں سوسائٹل مارکیٹنگ کانسیپٹ جو کہتا ہے کہ صارف کی خواہشات، کمپنی کے منافع اور معاشرے کی بھلائی تینوں میں توازن ہونا چاہیے. بالکل. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر ایک ہی کمپنی کے اندر ان فلسفوں کے درمیان جنگ چل رہی ہوتی ہے. اچھا. جی، پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ لاگت کم کرو چاہے کوالٹی تھوڑی کم ہو جائے. مارکیٹنگ ٹیم کہتی ہے کہ صارف کو بہترین تجربہ دینے کے لیے زیادہ خرچ کرنا پڑے گا. اور فائنانس ڈپارٹمنٹ ان دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جو کمپنیاں ان سب میں توازن پیدا کر لیتی ہیں وہی آگے بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ایک کمپنی یہ سمجھ گئی ہے کہ صارف کیا چاہتا ہے اور اس نے اپنی سوچ بھی طے کر لی ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ وہ اس سمجھ کو عملی شکل کیسے دے. میرے خیال میں یہیں سے اسٹریٹجک پلاننگ اور BCG میٹرکس جیسے ٹولز کا کردار شروع ہوتا ہے. جی، ستارے، کیش کاؤز، سوالیہ نشان اور ڈاگز. یہ ایک کلاسک ٹول ہے. جی، یہ ایک کلاسک ٹول ہے جو کسی بڑی کمپنی کو اپنے مختلف کاروباروں یا پروڈکٹس کا جائزہ لینے میں مدد دیتا ہے. فرض کریں ایک کمپنی ہے جو مشروبات بناتی ہے. اس کا پرانا مشہور سوڈا برانڈ جو ہر جگہ بکتا ہے اور بہت منافع دیتا ہے وہ اس کی کیش کاؤ ہے. صحیح. اسے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، بس یہ پیسے بنا کر دیتا ہے. اور ان پیسوں سے کمپنی اپنے نئے تیزی سے بڑھتے ہوئے انرجی ڈرنک میں سرمایہ کاری کرتی ہے جو کہ اس کا سٹار ہے. بالکل. اور شاید کمپنی نے حال ہی میں ایک نیا ہربل ڈرنک لانچ کیا ہو جس کا مستقبل ابھی واضح نہیں. وہ سوالیہ نشان ہے. میں شاید ان کا ایک پرانا جوس برانڈ ہے جو اب کوئی نہیں خریدتا، وہ ڈاگ ہے. جی، تو یہ ماڈل فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ کس کو بڑھانا ہے، کس کو برقرار رکھنا ہے اور کس کو ختم کرنا ہے. لیکن کیا آج کی ڈیجیٹل دنیا میں یہ ماڈل تھوڑا پرانا نہیں ہو گیا ہے؟ ہو سکتا ہے جسے ہم ڈاگ سمجھ رہے ہوں وہ ایک چھوٹے مگر بہت وفادار کسٹمر گروپ کو سروس دے رہا ہو، اور اسے ختم کرنے سے برانڈ کی ساکھ کو نقصان پہنچے. یہ اس ماڈل کی ایک بڑی تنقید ہے. اسی لیے یہ ٹولز صرف رہنمائی کے لیے ہیں، یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں. اس کے بعد ساری منصوبہ بندی مشہور 4 Ps پر آ کر مرکوز ہو جاتی ہے. پروڈکٹ، پرائس، پلیس اور پروموشن. جی، یعنی مارکیٹنگ مکس. یہ تو ہر مارکیٹنگ کی کتاب کا پہلا سبق ہوتا ہے. لیکن اس کی گہرائی اکثر لوگ نہیں سمجھتے. یہ 4 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اچھا. اگر آپ کی پروڈکٹ بہت اعلیٰ معیار کی ہے پروڈکٹ. لیکن آپ اسے سستے بازار میں بیچ رہے ہیں جی. اور اس کی قیمت بھی بہت کم رکھی ہے، پرائس. تو آپ کا تشہیری پیغام پروموشن. چاہے کتنا ہی اچھا ہو، صحیح. صارفین الجھن کا شکار ہو جائیں گے. صحیح. ان چاروں میں مکمل ہم آہنگی ہونی چاہیے. جی، اور یہ سب ایک تفصیلی مارکیٹنگ پلان کا حصہ ہوتا ہے جس میں SWOT تجزیہ اور بجٹ جیسی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس ایک حکمت عملی ہے. جی، لیکن یہ حکمت عملی ایک خلا میں تو کام نہیں کرتی. بالکل. اس کے ارد گرد ایک پوری دنیا ہے. نوٹس میں ماحول کو مائکرو اور میکرو میں تقسیم کیا گیا ہے. یہاں سے بات واقعی پیچیدہ اور دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے. جی. مائکرو ماحول آپ کی فوری دنیا ہے. آپ کے سپلائرز، آپ کے مقابلے والے، آپ کے ڈسٹریبیوٹرز. ان پر آپ کسی حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں. جی، لیکن اصل چیلنج میکرو ماحول ہے جسے پیسٹل ماڈل سے سمجھا جاتا ہے. پیسٹل یعنی سیاسی، بالکل، اقتصادی، سماجی، تکنیکی. ماحولیاتی اور قانونی قوتیں. بالکل. سوچیں کہ اسمارٹ فونز نے کیمرہ بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ کیا کیا. یہ ایک تکنیکی تبدیلی تھی. درست. یا حال ہی میں ڈیٹا پرائیویسی کے نئے قانون نے فیس بک اور گوگل جیسی کمپنیوں کے لیے کتنی مشکلات پیدا کی ہیں. یہ ایک قانونی تبدیلی ہے. ایک کامیاب مارکیٹر ان تبدیلیوں پر مسلسل نظر رکھتا ہے اور ان سے پیدا ہونے والے خطرات کو مواقع میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی پیچیدہ دنیا کے اندر ہمارا صارف موجود ہے. جی. نوٹس کے مطابق اس کے خریدنے کے فیصلے پر ثقافتی، سماجی، ذاتی اور نفسیاتی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں. جی، یہاں تک کہ میسلو کی ضروریات کی درجہ بندی کا بھی ذکر ہے. واہ. تو ایک گاڑی خریدنا صرف لوہے کا ایک ٹکڑا خریدنا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی شناخت کا اظہار بھی ہے.
یہ تو بہت گہری بات ہے۔ خریداری کا عمل ایک سادہ لین دین نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان، دوستوں، ہمارے طرز زندگی اور یہاں تک کہ ہمارے لاشعوری محرکات سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ جو شخص ایک لگژری گاڑی خرید رہا ہے وہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ذریعہ نہیں خرید رہا، وہ سٹیٹس خرید رہا ہے۔ وہ اسٹیٹس خرید رہا ہے، کامیابی کا احساس خرید رہا ہے، جو میسلو کی درجہ بندی میں عزت نفس یعنی اسٹیم نیڈز کے سطح پر آتا ہے۔ اسی کو سمجھنے کے لیے نوٹس میں خریداری کے فیصلے کے 5 مرحلے بتائے گئے ہیں: ضرورت کو پہچاننا، معلومات تلاش کرنا، پھر متبادل کا جائزہ لینا، خریدنے کا فیصلہ کرنا اور خریدنے کے بعد کا رویہ آخری مرحلہ بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ، اور ایک اچھی کمپنی کا کام ہر مرحلے پہ صارف کے لیے موجود ہونا ہے۔ جب صارف معلومات تلاش کر رہا ہو تو کیا آپ کی ویب سائٹ اور ریویوز آسانی سے مل جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ جب وہ متبادل کا جائزہ لے رہا ہو تو کیا آپ کی پروڈکٹ کے فوائد واضح طور پر بتائے گئے ہیں؟ اور سب سے اہم، خریداری کے بعد کا تجربہ کیسا ہے؟ کیونکہ ایک مطمئن گاہک ہی آپ کا بہترین اشتہار ہوتا ہے۔ تو اگر ہر صارف اتنا پیچیدہ ہے اور اس پر اتنی چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں تو کوئی بھی کمپنی ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتی۔ یہیں سے نوٹس میں STP کا تصور آتا ہے۔ جی، سیگمنٹیشن، ٹارگیٹنگ اور پوزیشننگ، یہ جدید مارکیٹنگ کا دل ہے۔ بالکل درست۔ آپ پوری مارکیٹ کو اپنا ہدف نہیں بنا سکتے۔ سیگمنٹیشن کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کو چھوٹے، قابل انتظام گروہوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ تقسیم جغرافیائی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ جی، شہر، گاؤں یا ڈیموگرافک بنیاد پر، جیسے عمر، جنس، آمدنی، یا سائیکوگرافک بنیاد پر، یعنی طرز زندگی، شخصیت یا رویے کی بنیاد پر۔ اور پھر ٹارگیٹنگ کا مطلب ہے کہ ان میں سے ایک یا چند گروہوں کو منتخب کرنا جن پر آپ اپنی ساری توانائی مرکوز کریں گے۔ صحیح۔ اور آخر میں پوزیشننگ، نوٹس میں اس کی تعریف ہے: ہدف صارفین کے ذہنوں میں مسابقتی مصنوعات کے مقابلے میں ایک واضح، مخصوص اور مطلوبہ جگہ حاصل کرنا۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے برانڈ کا نام سنے تو اس کے ذہن میں فوراً کون سا ایک لفظ یا خیال آتا ہے؟ اچھا، والوو کا نام سن کر حفاظت یعنی سیفٹی آتا ہے، ایپل کا نام سن کر ڈیزائن یا جدت یعنی انوویشن آتا ہے۔ یہی ان کی پوزیشننگ ہے۔ جی، یہ وہ وعدہ ہے جو آپ اپنے گاہک سے کرتے ہیں، اور یہ پوزیشن صرف اشتہارات سے نہیں بنتی بلکہ پروڈکٹ کے تجربے، قیمت اور ہر چیز سے بنتی ہے۔ یہی چیز برانڈ ایکویٹی یعنی آپ کے برانڈ کی اصل قدر بناتی ہے۔ تو ہمارے پاس اپنا ٹارگٹ بھی ہے اور پوزیشننگ بھی۔ اب خود پروڈکٹ کا کیا وہ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے؟ نوٹس میں پروڈکٹ لائف سائیکل یعنی PLC کا ذکر ہے۔ جی، جس کے 4 مرحلے ہیں: تعارف، ترقی، پختگی اور زوال، انٹروڈکشن، گروتھ، میچورٹی، ڈکلائن۔ یہ ایک بہت مفید ماڈل ہے۔ بہت مفید، کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ عروج پر نہیں رہتی۔ ہر مرحلے پر آپ کی مارکیٹنگ کی حکمت عملی بدل جاتی ہے۔ تعارفی مرحلے میں جب آپ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لاتے ہیں تو آپ کا مقصد صرف لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے۔ یہاں آپ مارکیٹ سکیمنگ کی حکمت عملی اپنا سکتے ہیں، یعنی شروع میں بہت زیادہ قیمت رکھنا، جیسا کہ ایپل اپنے نئے آئی فون کے ساتھ کرتا ہے۔ بالکل۔ یا پھر اس کے برعکس مارکیٹ پینیٹریشن یعنی شروع میں کم قیمت رکھنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے آزمائیں اور آپ تیزی سے مارکیٹ پر قبضہ کر لیں۔ جی بالکل۔ پھر ترقی یعنی گروتھ کے مرحلے میں فروخت تیزی سے بڑھتی ہے اور نئے حریف مارکیٹ میں آ جاتے ہیں۔ پختگی یعنی میچورٹی کے مرحلے میں مارکیٹ بھر جاتی ہے، مقابلہ بہت سخت ہو جاتا ہے، اور آپ کو اپنی پروڈکٹ میں نئی خصوصیات شامل کرنی پڑتی ہیں یا قیمتیں کم کرنی پڑتی ہیں۔ درست۔ اور آخر کار زوال یعنی ڈکلائن کا مرحلہ آتا ہے، جب ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے یا لوگوں کا ذوق بدل جاتا ہے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کو ختم کر دیا جائے یا اس سے آخری قطرہ تک منافع نچوڑا جائے۔ اور اس پورے سفر میں ہر مرحلے پر آپ کو لوگوں سے بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ نوٹس میں اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ ہے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز یعنی IMC۔ اگر ہم IMC کو ایک آرکیسٹرا سے تشبیہ دیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ کا برانڈ کا پیغام وہ دھن ہے جسے بجانا ہے، اور آپ کے تمام کمیونیکیشن چینلز،
ٹی وی اشتہار، سوشل میڈیا، ای میل، پبلک ریلیشنز، اسٹور کا عملہ اس آرکیسٹرا کے مختلف ساز ہیں۔ تو IMC کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تمام ساز ایک ہی دھن بجائیں، ایک ہی دھن، ایک ہی سر میں۔ ورنہ تو بے سری موسیقی پیدا ہوگی۔ اگر آپ کا ٹی وی اشتہار اعلیٰ معیار اور لگژری کا وعدہ کر رہا ہے لیکن آپ کی ویب سائٹ پرانی اور استعمال میں مشکل ہے، تو صارف کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ آج کی دنیا میں جہاں ایک صارف درجنوں مختلف طریقوں سے آپ کے برانڈ کے ساتھ رابطے میں آتا ہے، ایک مربوط اور ہم آہنگ پیغام دینا پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ یہ اعتماد پیدا کرتا ہے۔ جی، اعتماد پیدا کرتا ہے، کنفیوژن کو دور کرتا ہے اور آپ کی پوزیشننگ کو مضبوط کرتا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے ایک بنیادی انسانی ضرورت سے بات شروع کی، پھر کمپنی کے سوچ اور حکمت عملی کو سمجھا، BCG میٹرکس اور 4 پیس کے ذریعے منصوبہ بندی کو دیکھا، پھر پیسٹل کے ذریعے بیرونی دنیا اور صارف کے پیچیدہ ذہن کو جانا، STB کے ذریعے اپنے ہدف کا انتخاب کیا، اور آخر میں پروڈکٹ کے سفر اور IMC کے ذریعے اس کی کہانی سنانے کا طریقہ سیکھا۔ یہ تو واقعی ایک مکمل ایکو سسٹم ہے۔ یہ بالکل ایک ایکو سسٹم ہے، ہر حصہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ مارکیٹنگ صرف ایک شعبے کا کام نہیں بلکہ یہ پوری تنظیم کی سوچ کا حصہ ہے، اور ان سب کا حتمی مقصد ہمیشہ صارف کے ساتھ ایک مضبوط، قدر سے بھرپور اور طویل مدتی رشتہ استوار کرنا ہوتا ہے، جو صرف ایک بار کی فروخت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ بالکل۔ آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کی ایک بات، نوٹس میں سوسائٹل مارکیٹنگ کانسیپٹ کا ذکر ہے، جو کمپنی کے منافع، صارف کی خواہشات اور معاشرے کے طویل مدتی مفادات میں توازن قائم کرنے کی بات کرتا ہے۔ جی۔ آج کے بڑے چیلنجز جیسے ماحولیاتی تبدیلی اور سماجی عدم مساوات کو دیکھتے ہوئے شاید کسی بھی مارکیٹنگ حکمت عملی کے لیے سب سے اہم سوال صرف یہ نہیں ہے کہ کیا یہ منافع بخش ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ کیا یہ ذمہ دارانہ ہے۔